إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کا ایک سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اس دور کے مسلمان اور اہل ایمان کو کچھ چیلنجز، کچھ فتنے، کچھ مسائل درپیش ہوا کرتے تھے، اور یہ فتنے، یہ ابتلاء و آزمائش کے مراحل ہر دور میں اللہ کو ماننے والے لوگوں کو پیش آئے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والی قوم موجود ہے وہ پوری طرح مکمل طور پر امن و سلامتی اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ایک طرف تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے، جو ہمارے لیے ہر قسم کے جال بچھائے بیٹھا ہے، دوسری طرف اس کے کچھ چیلے بھی ہیں جو مختلف رنگوں میں، ڈھنگوں میں اور مختلف پہلو اپنا کر مسلمان اور اہل اسلام کے دشمن جس قدر ہو سکے ریشہ دوانیاں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا میرے اور آپ کے سامنے ایک بات جو کلیئر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جب تک ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یا جب تک ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، ان آزمائشوں اور ان فتنوں سے کوئی جائے مفر نہیں، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہونے والا۔ شیطان اپنی جگہ پہ جس طرح لگا ہوا ہے، مسلمان اور اسلام کے دشمن بھی جس طرح لگے ہوئے ہیں، تو ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، ان کی طرف سے بچھائے گئے مختلف جال اور ان کے مکر و فریب ہر طرح سے ہمارے سامنے رہیں گے، اور مجھ کو اور آپ کو ان کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس بات کو مجھ کو اور آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لہذا چاہے کیسی ہی خبریں آئیں، نیوز چینل سے ہو، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہو، یا پھر آپ سنتے اور دیکھتے ہو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان قوم کبھی اپنی ہمتوں کو پست نہ ہونے، ہماری ہمتیں کبھی پست نہ ہو۔
ہمارے اندر طاقت اور قوت کتنی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری ہمت ہمارے کلمے سے وابستہ ہے، ہماری ہمت ہمارے دین سے وابستہ ہے، ہماری ہمت ہے اللہ رب العالمین سے وابستہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور تا قیامت ہوتی رہیں گی، مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یعقوب علیہ السلام کا ان کی موت کا وقت ان کے سامنے آ گیا، مقدمات الموت کہتے ہیں کہ ابھی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو انسان کو کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت، وفات کا وقت قریب آیا تو قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے اور یاد دلاتے ہوئے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی وفات نزدیک آئی تو کیا آپ وہاں پر حاضر تھے، موجود تھے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے اللہ اور کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ سب کیا کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ایک نبی نے اپنے وقت کے اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس دین پر عمل پیرا رہو گے، میرے بعد تمہارے دین کا کیا حال رہے گا، یہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، سچی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی، کہا ابا جان آپ کے بعد آپ کے آبا و اجداد میں جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہم ان اللہ کے نبیوں کے معبود اور ان کے رب اور ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ جب میرے اور آپ کے وفات کا وقت آئے گا، یا عام طور پر معاشرے میں کسی کی بھی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہوتی ہے؟ ہم کتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال، اسباب، ذرائع، دنیا اور دنیا کی متاع کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے ایک منظر نامہ یہ رکھنا چاہتی ہے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا یہ مکالمہ اور ڈائلاگ پیش کر کے کہ میری اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ایک باپ کے گھر میں اگر آج ایک بیٹا یا ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں ہزار فکریں پیدا ہوں گی کہ اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کی تربیت کیسی ہو، اسے کس اسکول میں بھیجوں، کس مدرسے کا رخ یہ کرے گا، کیا تعلیم یہ حاصل کرے گا، اور پھر جب بڑا ہوگا تو کس فیلڈ میں جائے گا، اور پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی، اسے کیا ملے گا، میں اسے کیا کما کر دوں گا، میرے جانے کے بعد یہ بھوکا ننگا رہے گا یا میرے جانے کے بعد یہ عیاشی کرے گا یا بہت زیادہ نعمتوں میں رہے گا۔ یہ اور ان تمام قسم کی جو فکریں ہیں یہ ایک دنیاوی انسان کی ہو سکتی ہیں اور اہل ایمان کی فکروں کی بھی ایک حد تک یہ فکر ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اہم فکر جو یہ ہونی چاہیے مسلمان کی اپنی زندگی میں بھی، اور جب وہ مر رہا ہو، عام طور پر انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آخری فکر وہی ہوتی ہے جس فکر میں اس نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، جو فکر لے کر وہ ساری زندگی گزارتا ہے آخری وقت میں بھی اسی فکر میں اس کی موت ہوتی ہے۔ لہذا آخر وقت کی جو فکر ہو اسے بنانے کی بات کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہے، زندگی بھر کی میری اور آپ کی فکر جو رزق کی نہیں بلکہ آخرت کی اور ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ کہ میرے بعد میرے بچے ایمان کو سنبھال کر رکھیں گے یا نہیں، میرے بعد میرے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ سنبھال کر رکھیں گے یا نہیں، ہمارے آنے والی نسلیں، ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں اس سرزمین پر ہزار قسم کے فتنے، ہزار قسم کی آزمائشیں، ہزار قسم کے ابتلاءات اور مصائب اور ہزار قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے دین کو تھاما ہوا ہے، اور کیا ہمارے بعد ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل اور ذریت اس دین کو سنبھال کر رکھے گی؟ یہ میری اور آپ کی سب سے اہم فکر ہونی چاہیے، اور قرآن کریم کی آیت میرے اور آپ کے سامنے اسی فکر کو سبق کے طور پر پیش کرتی ہے کہ اس فکر کو اپنے ذہن میں سموئیے اور اسی کو لے کر چاہیے، اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے بچے یہ آنے والا کل ہے، یہ آنے والا فیوچر ہے، یہ آنے والا مستقبل ہے، لہذا جو آج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جو حاضر اور پریزنٹ کے، انہیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آنے والا کل کیسا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا یا بغیر ایمان کا ہوگا۔ دیکھیے اگر میں آپ کے سامنے ان فتنوں کا ایک مختصر منظر نامہ بھی پیش کروں تو آج اتنے فتنے ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ سب سے بڑا فتنہ تو ایمان کا فتنہ،
اور ایمان پر کیسے کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لبرلزم کے نام پر ایمان کا فتنہ ہے، الحاد کے نام پر ایمان کا فتنہ ہے، اور آج ایسے نئے نئے فتنے ہیں، کسی کو وسوسوں سے پریشانی ہے، کسی کو جادو سے پریشانی ہے، کسی کو نظر بد سے پریشانی ہے۔ یعنی اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں یا پھر تعلیمات ہیں، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا جو فتنہ ہے، اور یہ دراز سے دراز ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو صحابہ کے منہج پر پریشانی، کسی کو 1400 سال پہلے گزرے صحابہ کے عقائد پر پریشانی، اور لوگ نئے نئے اور طرح طرح کی جو ہے احادیث یا پھر روایات یا پھر نئی نئی چیزیں اور اقوال، ایسے جو ہے اقوال جو کسی کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، وہ چیزیں اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر اس کی نئی اور من مانی تشریح دیتے ہیں، اور پھر نوجوانوں کو اس طرح بہلایا جاتا ہے اور بہکایا جاتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ جو ہے اپنی دین کی بنیادی باتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ LGBT کا فتنہ ایک الگ ایسا فتنہ ہے آج کے دور میں، ابھی ہمارے پاس مشرق میں اتنا زیادہ زور نہیں پکڑ رہا، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں مسلمان لوگ بھی اس قدر زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، اور جو گلوبلزم کی وجہ سے جہاں جہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، وہاں ہر جگہ پر آج مسلم بچے، مسلم نوجوان ان فتنوں سے جو ہے متاثر ہو گئے، اور انہیں پھیلانے کے لیے ہر قسم کا جو ہے میڈیا اور ہر قسم کا اسٹیج استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا جو ہے ڈرامے ہوں، شوز ہوں، ویب سیریز ہوں، موویز ہوں، فلمز ہوں، ہر قسم کا میڈیا، ہر قسم کا اسٹیج، ہر قسم کا پلیٹ فارم جو ہے انہیں دستیاب ہے، تاکہ مسلمانوں کا بھی اور ان تمام لوگوں کا جو ان فتنوں کے خلاف ہے ذہن جو ہے نا صاف کیا جائے، برین واش کیا جائے۔ اور آہستہ آہستہ کیا کیا جاتا ہے، ایسی ڈاکیومنٹریز تیار کی جاتی ہیں، ایسی موویز بنائی جاتی ہیں جن میں مرکزی کردار کو اس فتنوں میں مبتلا دکھایا جاتا ہے، اور پھر ایسے بتایا جاتا ہے گویا کہ سارا معاشرہ اور سارا سماج ان کے خلاف ہے، تو پھر دیکھنے والے کو اس ایک مرکزی کردار سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے ہمدردی کا کارڈ کھیلا جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہمدردی اتنی بڑھتی ہے کہ آدمی اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، اس کی طرفداری کرنے لگتا ہے، فکر، آزادی فکر کے نام پہ، آزادی رائے کے نام پہ۔ میں ان موضوعات پہ زیادہ تفصیل سے جانا نہیں چاہتا، یہ فتنے اس قدر زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں۔ آپ نے فرمایا یتقرب الزمان، زمانہ جو ہے قریب قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی شکل میں، مہینے ہفتوں کی شکل میں، ہفتے دنوں کی شکل میں گزرتے جائیں گے۔ آپ ابھی ٹائم دیکھیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ دن گزر چکا ہے، آپ سوچیں گے کل تو جمعہ آیا تھا اور ابھی جمعہ آ چکا ہے۔ یتقرب الزمان وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، لوگ باتیں کریں گے۔ آج دیکھیے باتیں کرنے والے کتنے ہیں، یہ میرے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے کالے شکل کا، یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آج ہر آدمی کو بولنے کا شوق ہے، اور کتنا زیادہ بولنے کا شوق ہے پتہ ہے، اتنا زیادہ شوق ہے جو اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے، جو اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ انہیں اللہ کے نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کر بولنا چاہیے، وہ بھی جو جیسا جس طرح من مانی تفسیر اور من مانی تعبیرات کے ساتھ اللہ کے دین میں جیسا چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہیں میں نے عید کے موقع پر میری کانٹیکٹ لسٹ میں شامل، میں نے انہیں جو ہے عید کی مبارکباد بھیجی، اور وہاں سے جواب میں عید کی مبارکباد کے بدلے میں کیا رہا ہے، ان کا ریکارڈ کیا ہوا ایک ویڈیو کو میں دیکھا، وہ بھی کس موضوع پر، ڈاکٹر ہے تو میڈیکل لائن پہ بات کریں، وکیل ہے تو پھر آپ قانون پہ بات کریں، عالم ہے تو علم کی میدان میں بات کریں، وہ ہیں کسی اور چیز کے اور بات کہیں اور کر رہے ہیں، ہوگا کیا، فتنہ پیدا ہوگا، کیونکہ جو آدمی آپ کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو۔ دین حاصل کرنے کے لیے بھی ابھی اگر میں آپ کو بیٹھ کر پرسکرپشن لکھ کر دوں تو آپ میری دوا لیں گے؟ یقیناً نہیں لیں گے، نہ میرا میدان ہے نہ میں جانتا ہوں، آپ کا معاملہ جو ہے، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، بلکہ آپ جو ہے مرض بڑھ جائے گا کہ آپ جو ہے قریب الموت بھی ہو جائیں۔ تو جو آدمی جس کا علم کے میدان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اور اس قسم کے فتنے جو ہے بہت زیادہ، اتنا زیادہ شوق ہو گیا ہے لوگوں کے اندر، علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے اٹھ کر جو ہے 20-25 منٹ ماشاءاللہ بہترین انداز سے بولتے ہیں، اور ایک عالم جو 2 منٹ 3 منٹ بول کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ نصیحت کی بات ہے، اور عام طور پر اس طرح علماء کے خلاف باتیں پھیلائی جاتی ہے، گویا انہیں پسند نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور بولا جائے۔ آپ بہت زیادہ بولیے میرے بھائی، لیکن آپ کے بولنے کی وجہ سے جو غلط تشریحات، دین کی غلط تعلیمات جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور نوجوان بہک رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون، کر اللہ پکڑے گا۔ اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کے سامنے میں صحابہ اکرام کی
ایسے اقوال پیش کرتا کہ وہ ڈرا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے ہماری زبان سے. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا, کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایک ایسا لفظ بھی کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں. وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ, عمل کم ہو جائے, ہر آدمی بولنے کا ہر آدمی شوقین ہو چکا ہوگا. پھر کہا وَيُلْقَ الشُّحُّ, دنیا کی لالچ اس قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی کہ دین کو بس سے کچھ ڈال دیا جائے گا اور ہر چیز کے لیے انسان کیا کرے گا, دنیا کی لالچ کو ترجیح دے گا. پھر کہا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں. میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے لسٹ لکھوائی, اس میں سب سے بڑا فتنہ ہے دین کا فتنہ, ایمان کا فتنہ. کتنا بڑا فتنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, مسلمان ہوگا صبح اور شام میں کافر ہو جائے گا. کہا شام میں مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. آپ سوچئے اتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہوں گے, آئے دن جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں مسلم بچیوں کے ارتداد کے سلسلے میں, کہ مسلم بچیاں جو غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں, کوئی میرجز کر رہی ہیں. آپ جائیے اور اٹھائیے, سروے کیجیے, ریکارڈ اٹھائیے, اتنی بچیوں کے نام ہے ماشاءاللہ. اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی, اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تو میں آپ کے سامنے جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارا یہ بہت ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے, لیکن میں اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں تفصیلات میں جائے بغیر, وہ یہ ہے کہ دین کی اس دولت کو سمجھیے. مجھ کو بھی سمجھنا ہے, آپ کو بھی سمجھنا ہے, اور اس چیز کی نعمت کا احساس مجھ کو صاف ہونا ہے. اور کتنا ہونا ہے پتہ ہے, اس معاملے میں کیا عالم کیا جاہل, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا مرد کیا عورت, ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ آج جو میرے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, کیا پتہ یہ آخری سانس تک باقی رہے گی. اللہ کا نبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی دولت کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر, اپنی اطاعت پر, اپنی بندگی پر باقی رکھنا ثابت قدم ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو مطمئن نہیں رہنا ہے, مجھے اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ دین کی دولت مل چکی ہے تو کیا یہ باقی رہے گی ہمیشہ کے لیے. ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کی فکر کرنی, اور حفاظت کی فکر کا مطلب صرف اپنی حد تک نہیں, اپنے آنے والی نسل, اپنے آنے والی ضروریت تک بھی. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ اسی موضوع سے جو ہے جڑی ہوئی ہے کہ اب ایک اللہ کا نبی, اس کی تربیت کیسی ہوگی, اس کی اولاد کیسی ہوگی, اس کا گھرانہ کیسا ہوگا, اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا, اور وہ ایک حکم پر حاضر ہو جاتے ہیں کیسے اللہ کے نبی کی اولاد ہوگی, اور وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کا نبی کیا پوچھ رہا ہے, بہت ساری نیکیاں ہیں, بہت سارے اعمال ہیں. کہا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے, کس کلمے پہ رہو گے, کس دین پر عمل پیرا رہو گے. اتنا بنیادی سوال, اتنا معمولی سوال ایک آدمی سوچ سکتا ہے, لیکن یہی بنیاد تو مجھ کو اور آپ کو جنت میں لے جائے گی. اگر یہ بنیاد سے میں اور آپ محروم ہو گئے, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا ہوگا ٹھکانہ, جہنم کا ٹھکانہ. ایک کلمہ تو ہمارے پاس دولت ہے, دنیا ساری چلی جائے, اگر ایک کلمہ باقی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے. کہ وَإِن قُتِلْتَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی حفاظت کرو, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں نہیں کہا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی اس دین کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر کس قدر تربیت کا ان کا لحاظ کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہے, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, کہا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ کہا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کی حفاظت کرو, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہا اللہ کی حفاظت کرو ہمیشہ اپنے رب کو تم اپنے پاس پاؤ گے. پھر کہا یہ پوری کی پوری اعلم, جان لو, جان لو کا مطلب صرف جان لو نہیں, کہا یقین رکھو, علم یقین ہونا چاہیے. کس بات کا؟ لو ان الامہ, کہا یہ پوری کی پوری امت, پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی قسم تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے.
اور کہا اگر یہ پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اب آپ پوچھیں گے عقیدے کی اتنی بنیادی بات سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو سکھائے ہوگا اللہ کے رسول۔ یاد رکھیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اس سے بڑا درس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سبق کوئی نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو صرف اتنا سکھا دیں اور ان کے ذہنوں میں اتار دیں، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک، اور وہ جب تک ان کی رہتی سانس ہے تب تک اللہ کے ایمان اور عقیدے پر رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اور آپ کو یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی دولت کی حفاظت اور اس نعمت کا احساس اپنے اندر بھی اور اپنی ضروریت اور اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی بچے اور بچیوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے۔ اس فکر کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ آفس آتی ہیں تو وہ برقع پہنی ہوتی ہیں، آفس کے اندر برقع غائب ہوتا ہے، جب وہ واپس جاتی ہیں تو پھر سے برقع موجود ہوتا ہے۔ اور کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ جرأت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے اور وہ برقع ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ مسلمان بچیاں جو ہیں غیر مسلم بچوں کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں جب مجھ کو اور آپ کو فکر میں مبتلا نہیں کرتا، کرنی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کچھ چیزیں ذاتیات کی بنیاد سے اوپر اٹھ کر قومی سطح پر، امت کی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اور آپ بہت لڑ لیے، بہت جھگڑ لیے، بہت اختلافات ہو گئے، ایک صف میں بیٹھ کر ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک مسجد میں بیٹھ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑیے، ورنہ ہمارا دین ہمارے پاس محفوظ نہ ہوگا، ہماری بچیاں ہمارے پاس محفوظ نہ ہوں گی۔ آپ سوچئے وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور ایسا نہیں کہ سب کے سب گمراہ ہو چکے۔ اللہ ہدایت دے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ اچھا رکھے۔ ایسی بھی بچیاں ہیں جو اپنے پورے اہتمام کے ساتھ آفس آتی ہیں، اور جو سائلنٹ روم ہوتا ہے وہاں جا کر باقاعدہ پابندی کے ساتھ جتنی نمازیں انہیں شفٹ میں موجود ملتی ہیں وہ ادا کرتی ہیں، اور بالکل اسی طرح واپس جاتی ہیں۔ اللہ ثابت قدمی مجھ کو، آپ کو اور ہم سب کو عطا کرے، ہم سب کی اولاد کو عطا کرے۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور اس سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور میرا اور آپ کا ریاکشن کوئی شدید غصے والا نہیں ہونا چاہیے، جذبات بھرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی مسئلے کا حل، اور خاص طور پر ایسے مسائل جو نوازل یا پھر جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے چیلنجز کی شکل میں امت کو درپیش ہوتے ہیں، وہ جذبات سے حل نہیں ہوتے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اٹھیں گے اور چٹکیوں میں میرا اور آپ کا گھر سنور جائے گا، اور جذبات کے ساتھ اپنے گھر میں جائیں گے اور سب کو ایک حکم پر جو ہے سب کی اصلاح کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ ہونے والا نہیں۔ یہ کام بہت لمبا ہے، یہ کام دیر پا ہے، یہ کام صبر آزما ہے، یہ کام بہت زیادہ برداشت کا متحمل ہے، اور یہ کام بہت زیادہ ثابت قدمی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر جمعہ، اور اسی طرح مجھ کو اور آپ کو سالوں تک محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی۔ ہر آدمی اپنے بچوں کا خیال کرے کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جس طرح حفاظت کرنی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسل تک اس چیز کو پہنچاؤں۔ اور پھر ایک معاشرے کی سطح پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جس طرح اپنے بچوں کا خیال کریں، معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں، ہمارے ایریے میں جہاں پر جو بھی جیسے بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام کا خیال کریں۔ اور یاد رکھیے اس سے بڑا کسی بھی قسم کا ریاکشن یہ جو ہے الٹا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کے طریقے اور اسلوب اور لہجے کے اعتبار سے اصلاح کرنا ہے۔ گالیاں دینا اور مارنا پیٹنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو علی الاعلان اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ہمارا دین پر عمل الحمدللہ حدیث کے مطابق ہے، لیکن دین کو پہنچانے پر عمل دین اہل حدیث کے مطابق نہیں۔ یہ دین کو پہنچانے کا جو کام ہے یہ بھی نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، لین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کے ساتھ اور سارے اخلاق اور تمیز کے دائرے میں پہنچایا جائے گا۔ کسی کے سر پہ ڈنڈا نہیں رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ سمجھنے والا سمجھا، اللہ کی توفیق، نہیں سمجھا تو ہر آدمی کو اپنی قبر میں جواب دینا، سیدھی اور سمپل بات ہے۔ تو سب سے اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بہت ہی بکھری ہوئی باتیں میں نے آپ کے سامنے سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ سمجھنا ضروری یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کی جو دولت سے نوازا ہے، ہم نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا تھا۔ آپ کو اہمیت اگر سمجھنی ہے تو ابو طالب کی مثال لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اللہ کے رسول آپ کی بستر مرگ پر آپ کے پاس موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ بھتیجا، ایسا بھتیجا جس زندگی بھر جس چچا نے آپ کی کفالت کی، دشمنوں کی اذیتوں سے تکلیفوں سے آپ کا سہارا بنے رہے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے اللہ کے نبی کو براہ راست کسی نے تکلیف دی، جسمانی طور پر کوئی اذیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابو طالب اپنے وقت کا، اپنے قبیلے کا، اپنے مکہ کا سب سے معزز ترین آدمیوں میں سے ایک، سب سے شریف آدمیوں میں سے ایک، با اخلاق اور با کردار لوگوں میں سے، اللہ کے نبی پہ اتنا بڑا احسان کہ آپ کی کفالت کی، آپ کی سرپرستی کی، زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا اور ساتھ نبھایا، اور جب تک آپ موجود تھے تب تک کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی پر براہ راست کسی بھی قسم کا حملہ یا اٹیک کر سکے۔ کتنی فکر ہوگی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی موجود ہے بستر مرگ پر اور کہہ رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، بس آپ اللہ کے پاس کم از کم میں اس بات کی حجت بیان کر سکوں گا کہ کم از کم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا گیا ہے۔ لیکن ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر کہہ کر انتقال کر۔ آپ بتائیے میں نے اور آپ نے ایسا کیا کمال کیا ہے، میں نے اور آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو ایمان کی دولت نہیں مل رہی ہے، اور مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا نام لینے والا بنا رہا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونے والا بناتا ہے، یہ پیشانی اللہ کے دربار میں جھکانے والا بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ مے قدوں میں ہیں، صنم قدوں میں ہیں، میخانوں میں ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، بدعات و خرافات میں اس قدر غرق ہیں کہ لوگ کہیں ڈوریاں باندھ رہے ہیں، کہیں سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے عزت بخشی، مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا، ایسی عزت دی کہ سوائے رب کے سامنے آپ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، اپنی گردن نہیں جھکاتے۔ بتائیے ابو طالب اور میرے درمیان کوئی ہے؟ آپ کے درمیان اور ابو طالب کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی موازنہ ہے؟ نہیں ہے۔ نہ ہمارا اخلاق اتنا، نہ ہمارے کردار ویسے، نہ ہم اپنے قبیلے کے ویسے معزز ترین آدمی، نہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ خاص کیا ہوا۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے بھتیجے کے لیے اپنی ساری زندگی نچھاور کر دیا، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے بندے کو اللہ کے نبی کی آئیڈیالوجی پہ یا پھر کلمہ توحید پر ایمان لانے کا یقین ہو نہ ہو، لیکن برابر بھرپور ساتھ دیتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان کی دولت کس بنیاد پہ ملتی ہے؟ کہا اہم یقسمون رحمت ربک۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے کہا یہ کیا یتیم و یسیر آدمی کو جو ہے نبوت دے دی گئی؟ مکے کے ایک یتیم آدمی کو، ہماری بکریاں چرانے والے کو جو ہے نبوت مل گئی، نبی بنا دیا گیا۔ مکے کے بڑے بڑے جو رؤساء اور سردار ہیں، لیڈران ہیں، انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، اب یہ لوگ اللہ کی رحمت کی تقسیم کریں گے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس کے دربار میں حاضر ہونے والا اور اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنایا۔ ایک ایمان کا جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، صرف اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور زندگی بھر صرف اس کے احساس شکر میں سجدے میں گرے رہیں تو بھی اس نعمت کی کمی جو ہے نا، ہمیشہ اس کا ہم حق ادا نہیں کر پائیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت سے مجھ کو اور آپ کو نوازا ہے، یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو بنایا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس کا احساس اپنے دلوں میں زندہ کیجیے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ گو بنایا، پھر توحید کی نعمت ادا کی، پھر اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا۔ ہم ان لوگوں میں سے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در در بھٹکنے کے بجائے ایک اللہ کی مسجد کا روح مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ لہٰذا اس بات کی حفاظت کس قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے اور کتنا زیادہ فکر کرنا چاہیے، اس بات کا شکر کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم زندگی بھر بھی کرتے رہیں تو مجھے اور آپ کو اس کا حق ادا کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات، ایمان کی دولت کے لیے جذبہ تشکر اپنے دل میں مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنا ہے، اس نعمت کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔
جب تک فکر پیدا نہیں ہوگی تب تک عمل پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے کیا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں نہیں رکھی ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس چیز کی اہمیت پر بات ہونا ضروری ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، ابھی قریب 5-6 سال یا پھر اس سے پہلے کے 8-10 سالوں میں جو عرب اسپرنگ ہوا ہے، جتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، شام اور عراق کے جتنے جو علاقے ہیں، اللہ کی ایسی ایسی بندیوں کے ویڈیوز ملتے ہیں اور واقعات ملتے ہیں کہ بام میزائل گر رہا ہے، بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے گھر ملبے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور وہاں سے ایک مسلمان عورت نکل رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب نام میں کہ اے میرے بھائی مجھے ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ میں ابھی اپنا پردہ صحیح کر رہی ہوں، میں بھی اپنا حجاب صحیح کر رہی ہوں۔ ان اللہ کے بندیوں کے پاس اس قدر ایمان ہے ماشاءاللہ، اور صحابیات تک پہنچنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو پہنچنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کا مثال لینے کے لیے۔ اللہ کی بندیوں کی جو ایمان کی جو واقعات ہیں اور ان کی جو مثالیں ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں، اپنے گھر کی بچیوں، بہنوں، بیویوں، بہوؤں، ماؤں اور اپنے گھر کی بچیوں سب کی اس دین کے مطابق جو ہے تعلیم و تربیت کی فکر پیدا کریں۔ اور اس چیز کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیے، آپ کا گھر میں جس قدر دین ہوگا اس قدر دین محفوظ رہے گا۔ دوسرا یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے ہماری امت پر، سب کو ہدایت دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مسلکی چیزوں کی وجہ سے ابھی بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے نہیں دیتے۔ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے۔ اللہ کا نبی کافروں کے کفر پر افسوس کا اظہار کیا کرتا تھا، ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسی ہدایت کی دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور سب سے پہلے ہمیں اور طلباء اور علماء کو ہدایت دے کہ وہ قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ کہ مسجد کا دروازہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، اور ہم جبرن روک رہے ہیں۔ ان زبردستیوں کی وجہ سے ان کے کانوں تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں پہنچتی۔ مردوں تک کم از کم ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے، جمعہ کچھ ایک بات تو پہنچ جاتی ہے۔ کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے تو کوئی ایک بات سن کر نیکی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی بندیوں تک کے مواقع نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ اللہ کا جو گھر ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، ایسا مجال ہے جس میں مجھے اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی بہانے میں آپ کے سامنے یہ اعلان بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی اپنی مسجد میں ابنائے قدیم جامعہ دارالسلام امرآباد کی جانب سے سمر کورس کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بچوں میں دین کی تربیت اور دین کے ثوابت اور دین کے مسلمات، دین کی بنیادیں محفوظ ہوں، تو اللہ کے گھر سے اپنے بچوں کو جوڑیے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو آج کے زمانے میں تربیت بہت، بھائی بچوں کی تربیت چھوڑیے، ہماری اپنی ذات کی تربیت بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے، پھر بچوں کی تربیت اس فتنے کے دور میں کس قدر مشکل ہوگی۔ تو سب سے آسان کام ہے، اگر آپ سب سے آسان کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو مساجد کے اندر مکتب چلتے ہیں اس مکتب کے نظام کو بہتر کر لیا جائے، بہترین اگر اس کے اندر تعلیم دی جائے چھوٹے بچے اور بچیوں کو، اور پھر مختلف عمر کے لوگوں کو، اور پھر ابھی جو سمر کیمپ کے بہانے سے جو چھٹیوں کا جو موقع ہے، اس بہانے سے جو چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، بتائی جائے، اپنے بچے بچیوں کو بھیجیے، یہی موقع ہے۔ آپ کی آدھی ذمہ داری ہے اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ان بچوں کے ذہنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال، اللہ کی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث اور صحیح اور معتبر علماء کے اقوال کے ذریعے ان کی تشریحات پہنچائی جائیں گی، کہ میرے اور آپ کے بچوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے جو مضبوط رشتہ جڑا رہے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ رہا ہوں کہ مسجد سے اور مسجد کے مکاتب اور یہ جو مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، جہاں کمیاں ہیں وہ دور فرمائے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے معاشرہ اور ماحول۔ تو میں نے آپ سے جیسے کہا، ہم اپنی ذات کی جیسے فکر کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے اور بحیثیت قوم کے اپنی قوم کی بھی فکر کرنی ہے۔ جہاں آپ کو برائی نظر آئے اس برائی کو روکنے کی کوشش کیجیے اپنی استعداد کے مطابق، اور جہاں بھلائی نظر آئے بھلائی کا حکم دیجیے، اسے اور آگے بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ آج کا خطبہ صرف اسی بات پر تھا، اس فکر کو لے کر جائیے۔ ہمیشہ چیخنا چلانا اور کوئی بہت زیادہ جوشیلی تقریریں کرنا یہ قوم کے حق میں کبھی مفید ثابت نہیں ہوا میرے بھائی۔
ضرورت کے لحاظ سے میرے اور آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جو باتیں رکھی جائیں، جو باتیں کہیں اور سنی جائیں، وہی قوم کے حق میں یاد رکھیے مفید ثابت ہوگی، اور اسی کا نفع اور فائدہ دیر پا رہے گا، اور اس کا اثر بھی جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ہم تمام کی ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اور آنے والی ذریت اور نسل کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی جیسے بھی مسائل سے جوجھ رہے ہیں ان تمام کے مسائل کو حل فرمائے، اور جس کے دل میں جو بھی جائز خواہشات اور نیک تمنائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے مکمل اور پورا فرمائے، ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارے قول اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، شہرت، نام و نمود کی چاہت اور ہم تمام کے درمیان جو یہ اختلافات کی ہوائیں چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دور فرما کر ہمارے دلوں کو ایک بنائے۔ اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.